اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہے جس کے معنی صرف اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ الکتاب کتاب لا ریب نہیں کوئی شک فیہ اس میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی خوشخبریاں پیشن گوئیاں پچھلی کتابوں میں موجود تھیں، اور چونکہ اس صورت مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ سابقہ مسلمہ کی طرف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب موعود ہے جس کی پیشن گوئیاں تورات انجیل میں موجود تھیں۔ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ الفاظ سورۃ سجدہ کے شروع میں بھی آئے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، فیہ دل للمتقین، فی دونوں طرف مل سکتا ہے، اسے معنقہ کہتے ہیں۔ ہدن للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، رہنمائی ہے اہل تقوی کے لیے جو برائی سے بچنا چاہیں۔ تقوی کا اصل مفہوم یہ ہے مکہ یقین کسی کو بچانا اور تقوی خود بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے، ان کے اندر اخلاقی حس موجود ہوتی ہے، وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہی لوگ ہیں گویا کہ وہ اس قرآن پاک کا اصل مخاطب ہیں، وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اور اوصاف یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو کہ درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں کہ اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ جو مہاجرین چل کر آئے ہیں۔ دیکھو مدینہ والو، ان کا کردار کیا ہے، ان کی شخصیتیں، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، کس درخت کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں، معینہ یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں، ان کے کیا شب و روز ہیں۔ دیکھ لو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں۔ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ انگلستان کے ایک بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے ایپرس اینڈ ریئلٹی، ایپرس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ چین کے ایک عالم کا فکرہ جس پہ غور کریں، وہ حقائق جو کانوں سے نہیں سنے جا سکتے اور آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واضح حقائق کوئی نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کو یہ فکرہ بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی حاجات، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کی الجھنیں دور کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، اور وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلی کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور جانتے ہیں حدیث کی حد تک شاید یہ ٹھیک ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر نہیں اس پر بھی ایمان لانا ہے جو قرآن سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ اور سورۃ نساء کی آیت
اور سورۃ انبیاء نازل ہوئی جا کر کہیں سن 6 ہجری میں۔ تو اس سے پہلے جو ایمان ہے وہ توریت، انجیل اور زبور پر ہے، اور صحیفہ ابراہیم پر اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف یعنی تبدیلی ہو گئی ہے، لہٰذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر ثابت نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن پاک سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے۔ ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔ جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں سے ہی ملتے ہیں۔ انبیاء کے مابین جو زبانی ترتیب ہے وہ ہمیں توریت سے ملتا ہے، قرآن سے تو نہیں ملتا۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے۔ حق بات تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ ساری چیزیں پیشگی اہمیت کو سمجھ لیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ غور کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایک کام کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ایمان بالآخرہ ہے۔ ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دینا ہے، مجھے اس عارضی دنیا سے جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا، اس میں کمی ہوگی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ہے، یہ پھر آپ کا ایمان نہیں ہے۔ چاہے پھر آپ عید میلاد النبی کریں، کوئی نعت پڑھ لیں، عشق اشعار کہہ لیں، اللہ اللہ خیر صلاح، یہ ایمان بالصالت ہے۔ ایمان عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر انہی کا یقین ہے۔ یہودی بھی مدعی کہتے تھے کہ ہم بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں اور تعویل خاص کے طور پر وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ 13 برس کی کمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کتاب کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا پورا یقین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتبار وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن پاک کی بڑی اہم اصطلاح ہے۔ منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا، اس پر پھر کبھی بات ہوگی، سورۃ مومنین کے شروع میں ہے۔ لیکن فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ تو گویا کہ تعویل خاص میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہو گیا، تعویل اہم میں ہر شخص کو بتا دیا گیا کہ اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ اب دوسرا گروہ، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ جو کفر پر اڑ گئے اس کو ہم تعویل اہم میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو اہم میں لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ جس نے کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی کفر میں ہے، مغالطے کی بنا پر، عدم توجہی کی وجہ سے ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے، واضح و نصیحت سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ ایک وہ ہے جو حق کو سمجھ کر، پہچان کر اور پھر اڑ جائے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہی بات کہ آپ سوتے کو تو جگا سکتے ہیں، جاگتے ہوئے کو کیسے جگائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ کفر کا پردہ ہے، ولہم ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب۔
ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ کیوں کر دی ہے؟ یہ ابتدائی مہر نہیں، جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا، اس کی پاداش میں اس کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ ان کی سماعتوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ چکا ہے۔ سورہ یاسین کے شروع میں اس بات کا تذکرہ پھر آئے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہو گیا، ایک رکوع میں دو کو سمیٹ لیا گیا، اور کل ابھی 7 آیتیں ہوئی ہیں۔ ایک گروہ وہ جس نے قرآن مجید کی ہدایت سے صحیح استفادہ کیا، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں سلیم تھیں، ان کے سامنے دعوت آئی، قبول کی، اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے وہ گلے سرسبز ہیں اور وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس پھل ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا، اپنے تعصب یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے ان کا ذکر آپ کو مکی صورتوں میں بہت تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ اب آیا تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، آمَنَّا ہم ایمان لائے، بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں، اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا۔ یہاں پر ایک مولانا علی احسن نے رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ غور کرنے والے غور کریں، دیکھ لیں، جس پر بھی وہ چسپاں ہو جائے۔ اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے، یہ جو شخصیت کا حلیہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دو کے اوپر راست آ رہا ہے۔ ایک علماء یہود وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ بھئی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتے نا، باقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مانتے ہی ہیں۔ اگر سوالات آئے ہیں تو باقی سوالات کو تو ہم مانتے ہیں، ایک محمد کو نہیں مانا، ایک عیسیٰ کو نہیں مانا، بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایک یہ ان کی رائے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طرح کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے، روئے سخن ان کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ایک کردار ہے، تو یہ کردار جس کے اوپر بھی فکس بیٹھتا ہے ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے کہ جو مفسرین کی رائے ہے، منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے، یہ کردار زیادہ فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، جو مدینہ منورہ میں پودا پروان چڑھا ہے نفاق کا، بلکہ پودا بھی نہیں کہنا چاہیے، جھاڑ جھنکار پروان چڑھا ہے، وہ یہودیوں کے زیر اثر ہے۔ جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جو جھاڑ جھنکار ہے، یہودی علماء کا جو پودا تھا اور وہ بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ ان دونوں میں معنوی ربط بھی ہے۔ پھر جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے اور وہ نہیں شعور رکھتے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ یخادعون اللہ باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ میں ایک کشمکش ہوتی ہے، ترجمہ کیا تھا؟ کوشش کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ صلاحی مجرد میں آ گیا، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یہ یقینی ہے، اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں وہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورۃ نساء آیت 142 میں کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں۔ یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح نوٹ کر لیں، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے حساب سے اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بیوقوف لوگ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خواہ مخواہ لڑائی
بڑائی مول لے لی ہے۔ اہل مکہ کے ساتھ کیا ضرورت ہے لڑائی کی، امن کے ساتھ رہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کس سے ٹکرا گئے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں۔ بیوقوف تو ہیں، لیکن وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم مسلم ہیں۔ وما یشعرون، بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے جو اسلام میں داخل ہی اس لیے ہوتے تھے کہ دھوکہ دے سکیں، دھوکہ دینے کی خاطر، اور ان پہ پہلے دن ہی واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، صرف دھوکہ دینے کی خاطر ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اس کا ذکر سورۃ آل عمران میں بھی آیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض، بیماری ہے ان کے دلوں میں، فزادہم اللہ مرضا، بڑھا دی ان کی بیماری اللہ تعالیٰ نے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہیں، بیماریاں ہیں۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے اگر تو کردار کی کمزوری، ویکنیس آف کریکٹر۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، اب جو ہو سو ہو، ایک حق کو پہچان کر رد کر دیتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن ویکنیس آف کریکٹر کی وجہ سے، قوت ارادی کمزور ہے، آخرت بھی چاہتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ سے نکالنے کو تیار نہیں، یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا مل جائے ہمیں۔ یہی وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں، حق کا راستہ آسان کر دے گا، آپ برائی کی طرف چلنا چاہیں، بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی جائے گی، کوئی خاص بات نہیں، یہ بھی کر گزرو، یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو۔ اور اگر آپ درمیان میں لٹکنا چاہیں، کبھی برائی کی طرف اور کبھی بھلائی کی طرف، تو اللہ اسی پہ چھوڑ دیتا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، یہ اب ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تو سمجھا کہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم، عذاب العظیم لفظ آیا تھا ان پر کفار کے لیے، اور عذاب علیم کا لفظ آیا ان کے لیے دردناک المناک عذاب، بما کانوا یکذبون، اس سبب کے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان کو، لا تفسدوا، نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، قالوا، کہتے، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور ان سے کہا جاتا تھا کہ مت فساد کرو زمین میں۔ مراد کیا ہے اس سے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا گیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے تو مال پیش کرو، تو اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے ہو، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو صلح کروانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لڑنا بھیڑنا اچھی بات نہیں، ٹکراؤ فساد اچھے کام نہیں، بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے، جو چاہے نہ قبول کرے، خواہ مخواہ یہ ٹکرانا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ کام ترک کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہیں مشرک، فساد پھیلانے والے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے، اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا، مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی، اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔
پھر دیکھیے ان میں شعور نہیں، شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے کہ آمن الناس ایمان لائے اور لوگ، قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف، الا انہم سن لو بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، آخر دیکھو دوسرے لوگ بھی تو اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے لبیک کہتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، جو بھی ہو یا تم نے کوئی اور دین اختیار کیا ہے۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں، انہیں تو نہ اپنے نفع کی فکر ہے، نہ نقصان کی فکر، نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان، جان جائے مال جائے، اولاد کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ کے آگے ہیں، ان سے بڑے بیوقوف کون ہوں گے، بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں، تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینی ٹیکس ہیں، یہ فینی ٹیکس ہیں، دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے، چاہے حق ہے ٹھیک ہے، بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے بالکل ہی دیوانے ہو گئے ہیں، فینی ٹیکس ہو گئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ صادق الامین جو ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ نہیں، یہ تو عارضی ہے، کل نہیں آج ختم ہو جائے، آج نہیں ابھی ختم ہو جائے، کیا فرق پڑے گا، جانا تو ہے اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جانا تو ہے، تو عقل تو ان کے اندر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ ان دونوں پر آئے گا، عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور منافق تو تھے ہی رسول کو بھی مانتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں، اور یہاں شیاطین سے مراد ہے اہل کتاب یہود کے علماء، ان کے سردار یا عبداللہ ابن عبید جو منافق مدینہ کا سردار تھا، اگر کبھی وہ ملامت کرتا کہ دیکھو تم تو معلوم ہوتا ہے مسلمانوں میں بالکل ہی شامل ہو گئے ہو پوری طرح سے، تمہیں کیا ہو گیا، تم ہر بات مان رہے ہو۔ اب یہ ان کو اپنی کچھ نہ کچھ وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ذرا ان سے تمسخر کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ اس لیے ان لوگوں کو دو منہا ہونا کہتے ہیں، جیسے ناگ اور گو کا بل ہے، جیسے سرنگ کے دو دروازے ہوتے ہیں کہ اگر ایک طرف سے کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے، اور ادھر سے شکار کے لیے آئے تو دوسری طرف سے نکل بھاگے، تو دو منہا انسان در حقیقت جس کو سورۃ نساء میں کہا گیا ہے کہ یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، ان کے درمیان متزلزل ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہاں شیطان کا لفظ سمجھ لیں، اس کی دو رائے ہے کہ یہ شین توا نون سے بنا ہے یا شاد سے بنا ہے، شین الف توا سے، یا شین نون کے معنی ہے دور ہو گیا شیطان سے، مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا، اور شین الف تا کے معنی ہے کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو، رحمان کے وزن پر غضبان کے وزن پر، شیطان یعنی جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہو، تو ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے جس کا نام عزازیل تھا پہلے، اب اس کو ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، وہ ایک شیطان ہے، جنی ہے، پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں وہ بھی شیاطین ہیں۔ اسی طرح اہل کفر اہل زر کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان
سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ ہم تمسخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آمنا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، ان کی نافرمانی میں، یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ یہ اپنی عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلط راستے پر جانا ہے جاؤ بھئی، فوراً تو نہیں پکڑتا، فوراً پکڑے تو سیدھا ہو جائے گا، چلتے جاؤ، اپنی جان کے لیے عذاب اکٹھے کرتے جاؤ۔ اگر کوئی شخص جا رہا ہے غلط راستے پہ تو اس کا شوق، تو اللہ تعالیٰ تو ان کی رسی دراز کرتا جاتا ہے، لیکن یستہزئ بہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اصل تو ان کا مذاق اڑا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب ذرا یہاں غور کریں، دو لفظ آئیں گے، عین میم اور ہا، اور دوسرا لفظ عین میم اور یا۔ ان دونوں لفظوں میں عین اور میم ایک جیسے ہیں اور یا اور ہا آخر میں فرق ہوگا۔ عین میم اور ہا اس کے معنی ہے عقل کا اندھا، دل کا اندھا، آنکھیں تو ہیں لیکن دل کا اندھا، عقل کا اندھا۔ اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہو، عمیون اندھے، اعمیٰ اندھا۔ یہاں فرمایا انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو یہ جو عقل کے اندھے پن میں بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔